الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے عورتوں کو سورۃ النور اور سورۃ احزاب پڑھایا کرو۔ سورۃ النور میں بھی عورتوں کے احکامات ہیں اور اس سورت میں بھی عورتوں کے احکامات ہیں، تو جب وہ خود پڑھیں گی تو ان کو سمجھ آئے گا کہ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ پردے کے احکام ہیں اور شادیوں کے احکام ہیں، گھر میں اجازت کے احکام ہیں، کس سے مل سکتے ہیں کس سے، جس طرح کہ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اگر کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو نرم بات نہ کرو۔ کوئی گھر میں سوال کرنے آئے، پوچھنے آئے، مسئلہ پوچھنے آئے، ویسے کسی بات سے آئے تو عورت کو چاہیے کہ وہ نرم بات نہ کرے بلکہ ترش بات کرے تاکہ اگلے کو کوئی امید پیدا نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ پاک نے یہ فرمایا، لیکن بتایا ہمیں جا رہا ہے کہ کوئی بھی خاتون ہو وہ اس سے اگر کوئی گھر میں آ کے اس سے کوئی سوال کرے تو آگے سے کیا ہے جی، نرم جواب نہ دے، تاکہ اگلا جو مریض ہے، کئی لوگ مریض ہوتے ہیں نا، منافق ہوتے ہیں، تاکہ ان کے دل میں کوئی امید پیدا نہ ہو۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں سے خطاب ہے، لیکن سمجھایا ہمیں جا رہا ہے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اے میرے نبی کی بیویوں گھر میں ٹھہری رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، گھر میں رہو۔ بھئی مرد اور عورت کی وضع جو ہے، بناوٹ جو ہے، یہ مختلف ہے، دونوں کا کام بھی مختلف ہے اور دونوں کے جسم بھی مختلف ہے۔ مرد کا کام ہے کہ وہ باہر سے سخت کام کرے، پیسے کما کے لائے، عورت کا کام ہے کہ وہ گھر میں رہے، گھر کا خیال رکھے، بچوں کی پرورش کرے، امور خانہ داری جو ہے وہ کرے۔ تو اللہ فرماتے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر کے اندر ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کے دور کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلے جو جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگار کرتی تھیں اور باہر نکلتی تھی، آپ نے یوں نہیں کرنا۔ تو گویا کہ آج جو ننگا پن ہے یہ جاہلیت نمبر 2 ہے، جاہلیت ثانی ہے، اور یہ انگریز نے اور بے دینوں نے اس کو شروع کیا ہے۔ وہ کہتے جی عورت کی ترقی رک جائے گی، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اصل میں یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت ننگی ہو کے باہر آئے تاکہ ہم اسے دیکھیں۔ عورت بیچاری اگر باہر جائے گی تو اس کو اتنا فائدہ نہیں جتنے دیکھنے والوں کو، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ باہر ننگی آئے، دفتروں میں آئے، ہر جگہ آئے اور ہم دیکھیں۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کو اپنے پابند کر دیا۔ میرے بھائی ہم نے نہیں کیا، اللہ نے کیا، اور اس کی ساخت ہی ایسی ہے، اس کا جسم ہی اللہ نے ایسا بنایا کہ پردہ ہی پردہ ہے، پردہ ہی پردہ ہے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، میرے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت اول کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو، بن ٹھن کے باہر نہ جاؤ۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے اس پہ اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن آج کل تو جہاں سے گزرو خوشبو ہی خوشبو آتی ہے، ہر طرف سے ایسے ایسے پرفیوم لگا کے نکلتی ہیں کہ مرد بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کون جا رہا ہے۔ فرمایا جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو۔
اور فرمایا کہ واقمنا الصلاۃ، نماز ادا کرتی رہو۔ دیکھو اللہ کے پاک گھرانے کو حکم ہے کہ نماز پڑھو۔ واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکوٰۃ، زکوٰۃ اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو زکوٰۃ بھی دو۔ ہمارے عورتوں کے پاس بے شمار سونا پڑا ہوتا ہے اور زکوٰۃ کا کبھی نہیں سوچتی ہے، تو پوچھو جی پیسے نہیں ہیں، جی سونا ہی سونا ہے، تو سونا بیچ کے ادا کرو۔ اتنا سونا بیچو کہ اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے، باقی رکھو۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو اس کو بیچ کے وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ فرمایا کہ نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دیتے رہو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کی رسول کی فرما برداری کرو۔ دیکھیں جی اللہ کے نبی کے گھرانے کو فرمایا کہ آپ اللہ اور اللہ کے نبی کی فرما برداری کرو، تو ہمیں تو سنایا جا رہا ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تاکہ تم سے گندگی کو دور کر دے، اے اہل بیت، اے اہل البیت۔ یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ گھر میں رہو، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عورت کی وہ نماز جو کہ اندر کمرے کوٹڑی میں پڑتی ہے، وہ اس نماز سے افضل ہے جو باہر کمرے میں پڑھے، وہ زیادہ فضیلت والی۔ اور یہ جو بڑے کمرے میں پڑھتی ہے یہ اس سے افضل ہے کہ وہ باہر صحن میں پڑھے، صحن سے یہ افضل ہے، اور اس سے کوٹڑی والی نماز وہ افضل ہے۔ مسجد میں عورتیں جاتی تھیں، اب بھی یہ حکم ہے کہ اگر عورت مسجد میں جانے کی اجازت مانگے، اجازت دے دو، لیکن راستہ صاف ہو۔ راستے میں لوگ کھڑے تو ہے اس طرح راستے آج کل، تو مسجد میں جانا اجازت ہے، فضیلت نہیں ہے۔ جا سکتی ہے لیکن اس میں کوئی اس کے لیے زیادہ اجر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ گھروں میں نماز پڑھو تو عورتیں حضرت عائشہ کے پاس چلی گئی حضور کے بعد کہ دیکھو جی حضور ہمیں اجازت دیتے تھے اور حضرت عمر نے ہمیں منع کر دیا۔ حضرت عمر سے لوگ بڑے چڑھتے ہیں، یہ جو بے دین قسم کے لوگ ہیں نا، منافق۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دور میں موجود ہوتے تو وہ بھی منع فرماتے، یہ تو فتنے کا دور ہے۔ تو عورتیں جہاں مسجدوں میں جاتی ہیں اور اس دور میں جاتی ہیں تو یہ اوباش قسم کے لوگ باہر دروازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ گھروں میں وہ نماز ان کی افضل ہے، مسجد میں جانا اجازت ہے، فضیلت نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ مسجد میں جانا اجازت ہے لیکن فضیلت نہیں، وہ گھر میں فضیلت۔ تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کی بیویوں کو فرما دیا کہ گھر میں رہو، باہر نہ نکلو۔ ہاں کوئی ایسی خاتون ہے جس کا کوئی بھی نہیں ہے، بیوہ ہے، یا اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یا وہ اپنے کام کاج کے لیے نکلنا چاہتی ہے تو پردے میں اس کو اجازت ہے، وہ جا سکتی ہے۔ ایسی پابندی بالکل نہیں کہ وہ ہلے ہی نہ، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی زمانے کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو۔ گویا کہ آج کل یہ جو بناؤ سنگار ہو رہا ہے یہ جاہلیت نمبر 2 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا زمانہ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اس میں عورتیں اس طرح کرتی تھی، آج کل بھی کر رہی ہیں، تو یہ جاہلیت نمبر 2 ہے، منع ہے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرتی رہو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی دو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ پاک ارادہ فرماتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والیو، اہل بیت والو، تاکہ اللہ تم سے گندگی کو دور رکھے۔ باہر نکلو گی تو یہ ہوگا، گھر میں رہو گی تو گندگی سے بچی رہو گی،
یہاں ایک لفظ اللہ پاک نے فرمایا وہ اہل البیت، تو حضور کی اولاد کو نہیں کہا، بیویوں کو کہا۔ کس کو کہا؟ تو گھر والیاں جو ہے وہ اہل ہوتی ہیں، اہل بیت وہ ہوتی ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ کو چادر کے نیچے رکھا اور کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اولاد بھی اہل بیت ہے، لیکن بیویاں بھی، یہ جو رافضی ہے یہ بیویوں کو اہل بیت میں نہیں شمار کرتے، مانتے ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اہل البیت، ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں بھئی دعوت ہے اہل و عیال سمیت، ہاں تو اہل جو ہے وہ بیوی ہوتی ہے اور عیال پھر بچے ہوتے ہیں۔ تو بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور اولاد بھی اہل بیت۔ اصل قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، لوگ جو مرضی کہیں، وہ بیویوں کو چونکہ ان کی حضرت عائشہ سے اور ان سے دشمنی ہے تو اس لیے ان کو کہتے ہیں یہ اہل بیت ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا اہل البیت، اے اہل بیت، تاکہ اللہ تم سے اس گندگی کو، تو قرآن تو اہل بیت کہتا ہے اور تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، آپ کے گھروں میں جو تلاوت ہوتی ہے، جو قرآن آتا ہے اس کو پڑھو، اور حکمت جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس کو بھی سنو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ کی آیتیں اور حکمت کی تلاوت تمہارے گھروں میں ہوتی ہے، اس کو پڑھو۔ اور حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہا جاتا ہے، فرمایا کہ اس پہ بھی عمل کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تو مہربان، باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے، لطیف کے معنی فضل و کرم والا، لطیف ہے، کرم والا بھی ہے، اور باریک سے باریک چیز کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ لطیف اور خبیرہ، ہر چیز کی وہ خبر رکھنے والا ہے۔ تو آج کی آیات میں ہم نے کیا سنا جی کہ گھر میں خواتین کو کیا حکم ہے؟ اس لیے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی ماؤں، بہنوں کو، بچیوں کو 2 صورتیں ضرور پڑھوائیں ترجمے کے ساتھ۔ وہ ایک آدمی نے قرآن لا کے دیا، بیوی نے کہا جی ترجمے والا قرآن لا دو، اس نے لا کے دے دیا، وہ پڑھتی رہی ترجمہ پڑھتی رہی، جب سورۃ نور پہ پہنچی ہے نا تو پردہ، اس سے بھی پردہ، اس سے بھی پردہ، اس سے جتنے یہ زادے ہیں نا، زادے، یہ مامو زاد ہے، یہ تایا زاد ہے، یہ خالہ زاد ہے، یہ زادوں سے پردہ ہے، کیونکہ گن یہیں سے چلتا ہے۔ اور آج کل کیا کہتے ہیں جی کزن ہے، آج کل کیا کہتے ہیں؟ اور بھائی کزن کسے کہتے ہیں؟ یہ خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ اسے تو پردہ ہی، وہ پردے والی تھی نہیں، ماڈرن تھی وہ، اس نے کہا جی یہ قرآن اٹھاؤ اس کو لے جاؤ۔ خاون کو پہلے کہا لا کر دو، پھر کہا اس کو لے جاؤ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہا جی یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اور یہ بھی آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ درس قرآن میں بیٹھنا بڑا مشکل کام ہے، اس کا سننا بڑا مشکل، یہ باتیں سامنے آتی ہیں نا، تو جو لوگ عمل نہیں کر سکتے وہ پھر بھاگ جاتے، وہ نہیں سن سکتے۔ قرآن کے درس میں بیٹھنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اصل چیز یہ ہے، یہ ایسے ایسے حکم دیتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار میں نے کیا سن لیا، اب میں کیا کروں گا، میں بیوی کو کس طرح پابند کروں گا، میں بچیوں کو کس طرح پابند کروں گا، میں ماں کو کس طرح پابند، یا سود کا حکم آتا ہے تو سود کھاتے ہیں تو سن سکتے ہیں، پھر نہیں سن سکتے، حرام کھاتے ہیں تو حرام قرآن اس کے خلاف بولتا ہے تو پھر سن نہیں سکتے۔ اس لیے درسوں میں بہت کم لوگ اس لیے بیٹھتے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ احکام پھر لاگو ہونے پڑتے ہیں اور وہ لاگو کر نہیں سکتے ہم لوگ، تو پھر کہتے ہیں جی چلو مولوی صاحب جانے درس جانے، ہم تو یہ گئے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔